Bismillahirrahmanirrahim. First term syllabus students. Nisab I am Ms. Mikati Norshin Awwal Chaudhary from Surah Guards Public Higher Secondary Sabak School Tawheed 1. نماز حضرت علی رضی اللہ طہارت و پاکیزگی اسماء الحسنی 1 to 10 قرآنی آیات و احادیث مبارکہ کا ترجمہ۔ لیکچر نمبر 1 جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ہے سورہ 3۔ سورہ 3 کا میں آپ کو حوالہ، ترجمہ، الفاظ، معنی اور مختصر تشریح سمجھاؤں گی۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم سورہ 3 کی تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ سورہ 3 کا حوالہ۔ سورت کا نام سورہ 3، مقام نزول مکہ، تعداد آیات یعنی آیات کی تعداد 8، تعداد رکوع 1 اور التین کے معنی ہیں انجیر، قرآنی ترتیب 95 تو اس کا آپ حوالے کو یوں سمجھ لیجئے کہ سورت کا نام التین اور التین کے معنی کیا ہیں؟ انجیر۔ مقام نزول مکہ یعنی مقام نزول مکہ کیوں ہے؟ کیونکہ جب اس سورت کا نزول ہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو تب آپ مکہ میں تھے، اور اس کی آیات کی کل تعداد 8 ہے اور اس کا رکوع 1 ہے۔ قرآنی ترتیب 95 یعنی قرآن میں یہ سورت کون سے نمبر پر آتی ہے؟ 95 نمبر پہ۔ سورہ 3 الفاظ معنی۔ سورہ 3 کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے آپ اس کے مشکل الفاظ کے معنی انڈرسٹینڈ کر لیں، اور زیادہ بہتر یہ ہے اسٹوڈنٹس کہ جب میں آپ کو لیکچر دوں تو آپ اپنی بک کھول کے سامنے رکھیے تو آپ کو لیکچر کو انڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ تو چلیں الفاظ معنی مشکل الفاظ کے میننگ سمجھ لیتے ہیں۔ الفاظ معنی نمبر 1، والتینی اور انجیر کی قسم، والزیتونی اور زیتون کی قسم، البلد الامین امن والا شہر، احسنی تقویم بہترین ساخت پر، اسفل سب سے زیادہ نچلا، وعامل الصالحاتی اور انہوں نے نیک عمل کیے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا یعنی کہ دائمی ہمیشہ رہنے والا، یکذبو کا جھٹلاتا ہے تجھ کو۔ سورہ 3 کی مختصر تشریح۔ سورہ 3 میں 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے: انجیر، زیتون، شہر مکہ، طور سینا۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ یہاں انجیر اور زیتون سے مراد 2 پہاڑوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 جبل تین، جبل مطلب پہاڑ،
جبل تین جہاں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین کی دعوت و تبلیغ کی اور اس علاقے میں انجیر باکثرت پائی جاتی تھی۔ زیتون بھی پہاڑی کا نام ہے، وہاں زیتون کے درخت باکثرت پائے جاتے تھے اور یہ دونوں پہاڑ بیت المقدس کے قریب واقع ہیں۔ طور سینا وہ پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف ہم کلامی بخشا، یعنی طور سینا پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے۔ اور امن والے شہر مکہ کی قسم، جہاں سارے عرب عالم کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ آپ کو دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے مکہ میں سب سے پہلے مبعوث کیا گیا، اور اللہ کی سب سے بڑی اور آخری امانت قرآن کریم اول اسی شہر میں اتاری گئی، یعنی یہیں سے قرآن کا نزول شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا فرمایا، یعنی انسان کے ظاہری اعضاء میں اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان سے زیادہ خوبصورت کسی کو پیدا نہیں کیا، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان کے ظاہری اعضاء میں اعتدال سے کیا مراد ہے کہ دیکھیں، جیسے ہم دوسری مخلوقات کو دیکھتے ہیں تو ان میں اعتدال نظر نہیں آتا۔ کسی کا فیس بڑا ہے تو کان چھوٹے ہیں، کسی کا ہاتھ بڑا ہے تو پاؤں چھوٹے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو انسان کی تخلیق کی ہے وہ نہایت ہی خوبصورت تخلیق کی ہے۔ فطرت کے اعتبار سے انسان بہت بلند مخلوق ہے، لیکن اصل ضرورت کس چیز کی ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہری طور پہ تو خوبصورت بنا دیا، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر لمحے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے۔ اصل کامیابی کس چیز میں ہے؟ اصل کامیابی ہے اور اصل خوبصورتی ہے روحانی اور اخلاقی خوبصورتی۔ اگر ہم اپنے آپ کو روحانی اور اخلاقی طور پہ خوبصورت بنائیں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ پھر ہم نے انسان کو پست حالات میں لوٹا دیا۔ اس چیز کا کیا مطلب ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے، جب انسان اللہ تعالیٰ کا راستہ چھوڑ کر گناہوں کے راستے اختیار کر لیتا ہے یا بدی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پستی میں ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو روحانی اور اخلاقی طور پہ خوبصورت بنانا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں اور بدی کے راستے سے بچانا چاہیے، اس سے ہمیں دور رکھنا چاہیے۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے اور بدی سے ہم دور رہیں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا دائمی اجر ہے۔ دائمی مطلب ہمیشہ رہے گا وہ اجر، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاری اور وہ نیک عمل کرتے رہے، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے اور ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو کبھی ختم نہ ہوں گی، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ تو پھر اس کے بعد کون ہے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد انسان کی ساخت کے بارے میں بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے، تو ہمیں خود کو روحانی اور اخلاقی طور پہ خوبصورت بنانا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جب ہم اپنے آپ کو روحانی اور اخلاقی طور پہ خوبصورت بنا لیتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے کیسا گفٹ ہے، کیسا اجر ہے۔ تو اس کے بعد کوئی مسلمان، کوئی انسان ایسا نہیں ہو سکتا جو قیامت کے دن کو جھٹلا سکے یا جزا و سزا کے عمل کو جھٹلا سکے۔ قیامت اٹل ہے، قیامت کا دن آئے گا، قیامت قائم ہوگی، جزا و سزا بھی قائم ہوگی۔ جزا کن لوگوں کو ملے گی؟ جنہوں نے اچھائی کا راستہ اختیار کیا ہوگا، اور سزا برے لوگوں کے لیے ہوگی جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم حاکم ہے۔ اگر ہم بدی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر استغفار کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں معاف کرے گا، تو ہم اچھائی کا راستہ اختیار کر کے اپنے آپ کو
اچھے لوگوں نیک لوگوں میں شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، اللہ سے بڑا غفور و رحیم حاکم کوئی نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا سورہ 3، سورت کا حوالہ، ترجمہ، الفاظ معنی، مختصر تشریح۔ سورہ 3 سرگرمی یعنی ایکٹیویٹی۔ نمبر 1، سورہ 3 میں کتنی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ نمبر 2، التین کا مطلب بتائیے، نیز آیات اور رکوع کی تعداد بھی بتائیں۔ تو اسٹوڈنٹس، آپ میرے لیکچر کو جب سنیں گے غور سے سنیے گا، ریپیٹیڈلی سنیے گا، دونوں کوسچن کے آنسر آپ بہت ایزیلی اس میں فائنڈ آؤٹ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ آپ سورت بھی یاد کریں گے، حوالہ، ترجمہ، الفاظ معنی، یہ بھی آپ کو لرن کرنا ہے اور اس کا کام بھی کرنا ہے۔ تھینک یو۔